ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بھی یہی کہا، انہوں نے کہا توبہ کرو اور اللہ سے معافی مانگو۔ ایک جملہ ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا، لوگ اسے سمجھتے نہیں اور اس کی وجہ سے حدیث سے اعتبار اٹھتا ہے۔ انہوں نے کہا تین ہو جاتے ہیں، دو تو وہ جنہوں نے یہ حرکت کی اور پھر ان کے ہاں اولاد جنم لیتی ہے، اور تیسرا بدترین ہے ان تینوں میں۔ اب ترجمہ کر دیتے ہیں اردو میں، اردو پڑھنے والا اردو بھی پڑھ لیتا ہے، اسے کیا معلوم کہ کس مفہوم میں کہا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا مطلب یہ ہے کہ زندگی اس تیسرے کی برباد ہوتی ہے۔ وہ تو توبہ کر کے فارغ ہو گئے، نتیجے میں جو اولاد کی ولادت اور پیدائش ہوئی، یہ بچہ معاشرے میں نفرت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا، اسے کوئی جگہ نہیں دی جائے گی، لوگ ہمیشہ کے لیے اس پہ انگلیاں اٹھاتے رہیں گے۔ تیسرا بدتر ہوتا ہے، یعنی یہ کہ اپنی سوسائٹی میں بہت کم عزت والا سمجھا جاتا ہے، زندگی اس کی مصیبت پہ پڑ جاتی ہے۔ اسی لیے جو ایسے بچے پیدا ہو جاتے ہیں، شریعت نے اسے خاص مقام عنایت فرمایا ہے۔ اس بچے کو اس کی والدہ کی طرف سے حصہ ملے گا، جس سے یہ حرکت کی اس کا تو کچھ پتہ نہیں کہ کون تھا کون نہیں، لیکن ایسے بچے کو اپنی والدہ کی طرف سے وراثت ملے گی۔ ظلم کرتے ہیں جو ایسے بچوں کو پال لیتے ہیں اور ماں کی طرف سے وراثت اسے نہیں دیتے۔ اگر پتہ چل جائے یہ بچہ کس کا ہے تو ماں کی طرف سے وراثت دی جائے گی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایسا بچہ لایا گیا، امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیوں نہیں، جو ہوا سو ہوا، بیت المال میں جس طرح صحیح نسب کے بچوں کا حق بنتا ہے، اس بچے کا بھی حق بنتا ہے۔ انہوں نے کہا حضرت اس کی ولدیت میں کیا لکھیں، کون اس کا باپ ہے؟ فرمایا میرا لکھو نام کہ میں اس کا باپ ہوں۔ اسٹیٹ باپ، اسٹیٹ اس کی ساری ذمہ داریوں کو پورا کرے گی اور کفالت کرے گی۔ پھر بچہ بڑا ہو گیا، حدیث میں آتا ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے اپنے کندھے پر بٹھا لیتے تھے، وہ بچہ تھا، وہ کھیلتا تھا، کبھی ہاتھ ان کی داڑھی پہ کبھی چہرے پہ، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بہت خوش ہوتے تھے اور اس کے ساتھ کھیلتے رہتے تھے، یہ نہیں احساس ہونے دیتے تھے کہ تم کس کے فعل کا کیا نتیجہ۔ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے خود فرمایا کہ اگر مجھے کوئی ایسا بچہ فرمایا اگر مجھے کوئی ایسا بچہ مل جاتا تو میں اس کی بڑے ناز و نعم سے پرورش کرتا، اس کا کیا قصور ہے؟ اسی وجہ سے ہمارے ہاں بڑے سے بڑا عہدہ اس بچے کو مل سکتا ہے، وہ کمشنر بن سکتا ہے، قاضی بن سکتا ہے، وزیر بن سکتا ہے، سفیر بن سکتا ہے، وہ بڑے سے بڑے عہدے پر اسلامی حکومت میں اگر امیر المومنین کا عہدہ بھی اس شرط پہ دے دیا جائے کہ لوگ سنجیدہ ہوں اور لوگ اس سے نفرت نہ کریں تو یہ سارے عہدے اسے دیے جا سکتے ہیں، برعکس اہل تشیع کے کہ اہل تشیع عہدوں کے لیے نہ صرف صحیح النسب ہونا مانتے ہیں بلکہ وہ تو اس حد تک جاتے ہیں کہ اس کا سید ہونا بھی ضروری ہے، غیر سید کو کوئی بڑا عہدہ نہ دیا جائے۔